لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بچے تھے تو وہ یہ لڑکیوں کا تمبو ہے, یہ یہاں خواتین بیٹھے یہاں مرد بیٹھے, تو جو بچہ خواتین کے تمبو میں جھانکتا بھی تھا نا اسے بھی ذلیل کیا جاتا تھا, لڑکیوں کو دیکھ رہے, یا ان کے اس میں چلا بھی جاتا تھا تو اس کو بھی تانے ملتے تھے, ابے لڑکیوں میں کیا کر رہا ہے. آج یہ فیشن بن گیا ہے تو غیرت ختم. کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی غیرت والے نظر آتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہیں کسی انگلش لینگویج سینٹر میں ان کو ایڈمیشن ہوا تو لڑکیاں لڑکے مکس, وہ 2 دن اس میں رہے, اس کے بعد بھاگ آئے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار مجھے بیٹھا ہی نہیں جا رہا, مجھے اتنی غیرت آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, میرا لڑکیوں میں کیا کام ہے. میں نے کہا یار نوبل پرائز ملنا چاہیے. حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ دیندار لڑکا نہیں, اس نے کہا مجھے یہ اپنے اندر سے ایک نسوانیت کی بو آتی. نسوانی سمجھتے ہیں؟ عورت پنے کی اپنے اندر سے آتی ہے. میں عورتوں میں کیا کر رہا ہوں یار, مرد آدمیوں میں بیٹھو گھسے میں. تو وہ یہ غیرت الحمدللہ ابھی بھی ہیں بہت سے لوگ جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے وہ سب ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں, جو انٹرنیٹ پہ بھی سنیں گے وہ بھی, ان کے علاوہ سب معاملہ خراب ہو گیا. تو یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں, بیٹا لڑکیوں میں نہیں بیٹھتے. جب چاہیے ہوگی نا لڑکی تو نکاح کر دیں گے, وہ پھر تمہارے ماتحت بن کے رہے گی, ٹھیک ہے نا, تم حاکم بن کے رہو گے, وہ ماتحت بن کے رہے گی, وہ تمہاری اطاعت کرے گی. پھر اس سے محبت کرو جو اللہ نے حلال کی ہے. یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے. شرم و حیا, اور لڑکیاں بھی جری ہو گئی ہیں, جتنی زیادہ بدتمیز ہوگی, بولڈ ہوگی, اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ہے معاشرے کے ساتھ چلنے والی. اس میں اگر شرم ہوگی, حیا ہوگی, اسے لڑکے سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اسے دقیانوس قرار دے دیں گے, جو ایک بڑی صفت تھی عورت کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین میں گئے ہیں مصر چھوڑ کے, تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں, دور کھڑے ہو گئے درخت کے نیچے, وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ جو ہے نا مردوں کے رش سے پیچھے ہٹی ہوئی ہیں, مردوں کے مجمع میں. حضرت موسیٰ نے ان کے پاس جا کے پوچھا ما خطبکما, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہ مردوں کا ہجوم ہے, جب تک یہ ہجوم نہیں چھٹے گا ہم کنویں پہ جا نہیں سکتے, مردوں کے بیچ میں ہم گھسنا نہیں چاہتے. سوال پھر دیکھو, اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ پھر گھر سے نکلی کیوں ہے جب اتنی شرم ہے تمہارے اندر, مردوں کو بھیجتی نا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں, لیکن ان لڑکیوں کو خود ہی شرم آئی کہ بھائی ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اتنی شرمیلی ہو کہ مردوں کے مجمع میں نہیں گھس رہی. مکس گیدرنگ کو برداشت, مجمع میں گھسنے کا بدل مکس گیدرنگ ہو گیا نا, تمہیں شرم آ رہی ہے اس میں جاتے ہوئے, تو جب اتنی شرم ہے تو گھر میں کسی مرد کو بھیجتی نا. تو فوراً کہنے لگی, موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا, ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے, وہ ایک ہی باپ ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, وہ آ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں. یہ دوسری حیا ان کی, قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور تیسری حیا قرآن نے بیان کی کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی ہیں اور باپ کو جا کے بتایا کہ ایک نوجوان نے ہماری خدمت کی ہے, باپ نے کہا اس کو لے کر آؤ, میں اس کو اس کی اجرت دوں گا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. تو جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. حالانکہ اس کا اصل واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی چال میں حیا تھی تو قرآن نے اس چال کو ہائی لائٹ کیا ہے. حالانکہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن تو اکثر واقعات ان شارٹ بیان کرتا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے, لیکن یہاں قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عورت کی چال میں حیا چاہیے. اللہ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو مردوں کی بھیڑ میں یا مخلوط ماحول میں گھسنا پسند نہیں کرتی. اللہ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کو پسند کرتی ہو. کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو وہ عذر ہو اس کا کہ بھائی اس لیے گھر سے باہر آ رہے ہیں کہ کوئی مرد گھر کے باہر کے کام کرنے والا نہیں ہے. اسلام یہ کلچر چاہتا ہے میرے بھائی, یہ ماحول چاہتا ہے. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اسمبلیوں میں بھی, دھرنوں میں بھی, سوشل میڈیا پہ بھی.
اس پہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ہر آنے والا قانون ہمیں اور مزید سے مزید بے حیا بناتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو اس پہ بھی آواز اٹھاؤ, اس بے حیائی کے خلاف. اور یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اپنا گھر تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. دیکھو ایک بات کا فیصلہ کر لو, بچوں کی تعلیم پہلے, تہذیب, بچوں کی تعلیم بعد میں, تہذیب پہلے. اگر آپ کے پاس دو آپشن ہو, ایک آپشن یہ کہ ایجوکیٹڈ تو ہو جائے گا, تہذیب ختم ہو جائے گی, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ تہذیب کو. پہلے انسان کا بچہ بنے, اس کے بعد ایجوکیشن. ایجوکیشن بھی ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاہل بنا دیں بچوں کو, پہلے انسان. تو ایسے اسکولوں کو تلاش کرو میرے بھائی جہاں حیا کا ماحول ہے, شرم کا ماحول ہے. نہیں ملتے تو ایسے اسکول بناؤ. آپ بھی تو ایک کام کر سکتے ہیں نا. ایک بس چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. مجھے وہ واقعے سے مجھے خود بڑی عبرت ہوئی. لاہور میں ایک صاحب کا فون آیا کہ لاہور کے ہائی کورٹ کے جج, جو پہلے جج تھے, انہوں نے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا, اسلام کے بالکل خلاف فیصلہ کیا, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. میں نے کہا میرے بھائی دیکھو, معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آپ ایسا کرو, جج کے بیان کو تو آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے جج اپنا فیصلہ تو تبدیل کرنے تھے. تو آپ کے کتنے بچے؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. میں نے کہا آپ ان 4 بیٹوں کو کے بارے میں فیصلہ کرو کہ ان کو میں ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا. ایک تو بن ہی جائے گا نا. نہیں بنا تو آپ جیسے 100 لوگ جب یہ ارادہ کریں گے تو ایک نہ ایک تو جج بنے گا نا. اور میں نے کہا اس کی ابھی سے اسی حساب سے تربیت کرنا شروع کر دو کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے. اس طرح تبدیلی آپ لا سکتے ہو. جتنی آپ نہیں آئی تو آپ قیامت میں کہہ سکو گے اللہ میرے اندر, میرے بس میں یہ تھا. تو ایسے اگر اسکول نہیں ہے تو آپ میں جو تاجر ہیں وہ یہ فیصلہ, تاجر نہیں بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ فیصلہ کر لیں بھائی ہم ایسے اسکولوں کا جال بچھا دیتے ہیں پورے ملک میں جہاں کو ایجوکیشن نہ ہو, جہاں فیمیل بچیوں, جو بچیاں ہیں ان کو پڑھانے والی فیمیل ٹیچر پردے میں ہو, تاکہ بچیاں اپنے ٹیچر سے پردہ سیکھیں. جو انسان پر جتنا اپنے ٹیچر کا اثر ہوتا ہے اتنا اپنے والدین کا بھی اثر نہیں ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو بھائی معاشرے میں ان 2 چیزوں کو فوکس کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور ان 2 میں دوسری والی یہ اور زیادہ اہم ہے. اس کے جو جراثیم ہے نا وہ زیادہ پھیلتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے معاشرہ, تباہ ہو جاتا ہے. اگلی نسلوں کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو ہم بھی کر رہے ہیں. وہ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم میں بے حیائی کیا ہوتی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ, اتنا معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. گورے سے میری بحث ہوئی, اس نے کہا اگر کسی نے زنا کر لیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے, کر لیا وہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ ان کو وہ اب ظاہر ہے جب ایک چیز ہی ختم ہو گئی معاشرے میں, وہ حیا ختم ہو گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی اتنی تباہی سے پہلے بہتر ہے کہ ہم کچھ انسان کے بچے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.